ناظرین، کیسی تیز خود غرضی کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر کو مالک مکان بہت زیادہ تنگ کریں گے اور محلے والے بھی روز اس کے گیٹ پر آئیں گے اور کہیں گے کہ کب آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ جب شمشیر گھر آئے گا تو مہک اسے ساری بات بتائے گی اور کہے گی کہ آج مجھے مالک مکان نے بہت زیادہ تنگ کیا، اور مہک اسے کہے گی کہ اب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم جیسے چھوٹے لوگ کیسے مشکل سے زندگی گزارتے ہیں۔ ادھر دارا اور شمشیر کی ماں بابا صاحب کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم شمشیر سے ملنے جا رہی ہیں، تو بابا صاحب کہیں گے کہ ہاں ضرور ملنے جاؤ، مگر آخری بار مل کر آنا، اس کے بعد تم لوگوں نے ان سے ملنے نہیں جانا۔ اور بابا صاحب یہ بھی بتائیں گے کہ میں اسے اپنی جائیداد سے آگ کر رہا ہوں اور میں بہت جلد ہی یہ خبر اخبار میں دے دوں گا۔ شمشیر کی ماں اور دارا یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ آخر وہ بھی ہمارا بیٹا ہے، ہماری دولت پر اس کا حق بھی ہے، مگر بابا صاحب اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ دارا اور اس کی ماں جب شمشیر کے پاس پہنچیں گے تو دارا اسے بہت زیادہ سمجھائے گا اور کہے گا کہ تم بابا صاحب سے ٹکر مت لو، کیونکہ بابا صاحب کے بہت آگے تک ہاتھ ہیں، وہ تمہیں رون دیں گے اور تم ان کے بیٹے بھی ہو، تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ شمشیر کی ماں بھی اسے سمجھائے گی، مگر شمشیر کہے گا کہ نہیں، میں بھی اسی کا بیٹا ہوں، تو اسے بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور شمشیر کی ماں ایک زوردار تھپڑ شمشیر کے منہ پر مارے گی، جس سے شمشیر کا منہ دوسری طرف ہو جائے گا۔ آخر وہ ماں ہے، پھر غصے میں وہ چلی جائے گی، لیکن اسے دکھ بہت زیادہ ہوگا۔ شمشیر کو بھی دکھ ہوگا کیونکہ اس کی ماں بہت جلد ہی اس کے گھر سے چلی جائے گی۔ ادھر بابا صاحب اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے اور اس نے اخبار میں یہ خبر چھپوا دی کہ میں شمشیر کو اپنی دولت سے اور اپنے نام سے آگ کرتا ہوں۔ جب یہ خبر اخبار میں چھپی تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح شہر میں پھیل گئی اور مہک نے بھی اخبار پڑھ لی۔ مہک یہ پڑھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ شمشیر نوکری کی تلاش میں پورے شہر کی خاک چھانے گا، مگر اسے کہیں بھی نوکری نہیں ملے گی۔ ایک جگہ شمشیر کو امید ہوگی جہاں اس کی جان پہچان ہوگی، وہ وہاں جا کر گھنٹوں اس باس کا انتظار کرے گا، اور جب وہ باس آئے گا تو شمشیر اس کے پاس جائے گا اور نوکری کی ریکویسٹ کرے گا، مگر وہ شخص بھی اچھا نہیں نکلے گا۔ وہ شمشیر کے سامنے اخبار اٹھا کر وہی خبر پڑھنے لگ جائے گا کہ تمہیں تو تمہارے باپ نے بھی تم اپنی دولت سے آگ کر دیا ہے۔ شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ پانی کا گلاس میز پر رکھا ہوا اس کے منہ پر دے مارے گا، کیونکہ شمشیر غصے کا بہت تیز ہے، وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ گھر آ کر وہ مہک سے کہے گا کہ پولیس اسٹیشن چلیں۔ وہ پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر وہ FIR درج کرواتے ہیں تو پولیس والا اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اس شہر میں کس کی شامت آ گئی ہے جو تم اس پر کیس کروا رہے ہو، تو شمشیر کہتے ہیں کہ نواب دلاور کی شامت آ گئی ہے، اسے اپنے باپ کا نام لیتے ہوئے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ پولیس والا بھی مہک اور شمشیر کو سمجھاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے باپ سے ٹکر نہ لیں، کیونکہ ان کے بہت لمبے ہاتھ ہیں اور وہ آپ کو یہ کیس بالکل بھی نہیں جیتنے دیں گے، مگر وہ نہیں سمجھتے۔